السلام علیکم. بچے کی پیدائش کے لیے بڑا آپریشن ایک بہت ہی عام سی چیز ہو گئی ہے. تو آج ہم ڈاکٹر فریہ سے پوچھیں گے آخر کون سے عوامل ہیں، کون سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے بچے کی پیدائش سیزیرین آپریشن کے تھرو ہو رہی ہے، نارمل ڈیلیوری کی ریشو کم ہوتی جا رہی ہے. اس میں خواتین کا اپنا کردار ہے یا ڈاکٹرز کا کوئی رول ہے؟ جی ڈاکٹر فریہ آپ. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر اکسا آپ نے بہت اچھا سینسٹیو ٹاپک ڈسکس کیا ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہر گھر میں ہر بندہ متاثر ہو رہا ہے کہ اگر پریگننٹ خاتون ہے تو ان کے آپریشن کیوں ہوتے جا رہے ہیں، خاص وجہ سمجھ نہیں آتی ہے. مطلب اور پچھلے دور سے کمپیئر کریں تو اس دور کے لحاظ سے بھی آلموسٹ ڈبل بلکہ ٹرپل ریشو ہو گئی ہے سیزیرین کی ایز کمپیئر ٹو نارمل ڈیلیوری. اگر وجہ کو ہم ڈسکس کریں نا تو اس میں وجہ جو بینگ اے گائنیکالوجسٹ مجھے سمجھ آتی ہے زیادہ جو ہے میڈیکل گراؤنڈس پہ، تو ہم بعد میں بات کریں گے کہ جو ایک روٹین میں اگر پیشنٹ ایک حاملہ ہوتی ہے 9 مہینے پہلے سے اس کی موڈ آف ڈیلیوری ڈیسائیڈ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں ایک مستند ڈاکٹر کے ساتھ اگر آپ بہت شروع سے چلیں گی، ہر مہینے وزٹس بہت ضروری ہیں. بکش نالج کے حساب سے بھی دیکھیں تو ہر مہینے 9 مہینے تک ایک مہینے کے بعد وزٹس لینا کیوں ضروری بنایا گیا ہے؟ تاکہ آپ کو اپنے سارے پروفائلز پتہ ہوں، پیشنٹ کی ایچ بی کتنی ہے، حمل ہونے سے پہلے کتنی ایچ بی ہے، اس کی باڈی کے اندر باقی جو کوئی بھی بیماری پہلے سے چل رہی ہے، شوگر چل رہی ہے، اس کو بلڈ پریشر چل رہا ہے. اگر پہلے سے نہیں بھی چل رہا تو حمل کے دوران ایسی بیماریاں جو خود نئے سرے سے سٹارٹ ہو جاتی ہیں، تو ان کی تشخیص ایک ڈاکٹر ہی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ پورے 9 مہینے ایک مستند ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے یا اپنا معائنہ نہیں کروائیں گے یا الٹرا ساؤنڈز ریگولر نہیں لیں گے تو آپ اس چیز کی طرف پک اپ ہی نہیں ہوگا، اس چیز کا پتہ ہی نہیں چلے گا کسی بھی پیشنٹ کو. اگر بہت سٹارٹ سے ہی آپ صحیح تشخیص لے کے چلیں گے، مینس کہ اگر بلڈ پریشر ہے جس کی وجہ سے متاثر ہو رہی ہے، بچے کی گروتھ متاثر ہو رہی ہے یا بچے کے ارد گرد کا پانی متاثر ہو رہا ہے، تو وہ آپ کو بہت شروع سے پتہ ہوگا، اس کا علاج لیا ہوگا، تو ایٹ دی اینڈ آپ نے اس کی وجہ سے جو پانی کم ہونا تھا وہ کم ہونے سے روک لیا. یا جو شوگر ہوئی تھی، شوگر کا علاج دیا ڈاکٹر نے، شوگر کی اینڈ پہ جو کمپلیکیشن آنی تھی جس کی وجہ سے آپریشن کی طرف آ جانی تھی، وہ آپریشن کی کمپلیکیشن ہونے سے روک دی. تو اس کے لیے ایک مستند ڈاکٹر سے آپ کا شروع سے چیک اپ ہونا بہت ضروری ہے. بہت سی مطلب بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے اکثر جو مریض ہیں، کچھ فائنینشیل سپورٹ نہ ہونے کی وجہ سے، کچھ متھ ہونے کی وجہ سے الٹرا ساؤنڈ نہیں کروائیں گے، مستند ڈاکٹر کے ساتھ رجوع نہیں کریں گے، اپنی چیک اپ نہیں کروائیں گے، اپنے ٹیسٹ نہیں کروائیں گے. تو جب تک کچھ نہ کچھ ایسی ڈیزیزز جو بچے کی چل رہی ہوتی ہیں یا ماں کی ڈیزیز کی وجہ سے چل رہی ہوتی ہیں تو وہ ڈائگنوز ہی نہیں ہوتی ہیں. 9واں مہینہ شروع ہو جاتا ہے، پانی ختم ہوا ہوتا ہے، یا پھر ایسے مسائل ہو جاتے ہیں جن کی وجہ سے جلدی ڈیلیوری کرنا ضروری ہو جاتا ہے ایٹ ٹائمز ڈاکٹر کے لیے، کہ پانی ختم ہو گیا ہے یا بچے کی شوگر کی وجہ سے بچے کی گروتھ اس طرح سے متاثر ہوئی ہے کہ بچے کی ڈیلیوری فوراً کرنا ضروری ہے، اور وہ بچہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ نارمل کی پینز کو ٹالریٹ کر کے اس طرف چلا جائے. باقی اگر دوسری طرف آتے ہیں کہ پھر وہی ڈائٹ، شروع سے ہی آپ کی ڈائٹ پیٹرن اس طرح نہیں چل رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے اندر باڈی کے اندر وہ نیوٹریشن ہی نہیں ہوتی ہے، وہ طاقت ہی نہیں ہوتی ہے اینڈ میں جو نارمل ڈیلیوری کے لیے چاہیے ہوتی ہے. 8th منتھ سٹارٹ ہوتا ہے، پیشنٹ کی کمپلین ضرور ہوتی ہیں پین کی. ٹھیک ہے، اور پھر لائف سٹائل پہ ہر پیشنٹ کا ایسا نہیں ہے، سیڈنٹری لائف سٹائل ہے، چلنا پھرنا نہیں ہے، بیٹھے رہنا ہے، لیٹے رہنا ہے. بڑا مت بنایا ہوا ہے جی پریگنینسی میں ہمیں تو ڈاکٹر نے ریسٹ ایڈوائز کر دی ہے. تو ریسٹ کسی پیشنٹ کے لیے بہت اچھا ہے، اور کسی پیشنٹ کے لیے پھر ایسے کانسیکوینسز پہ لینڈ ہوتا ہے بندہ کہ وہ پھر یا آپریشن کی طرف بات چلی جائے گی یا پیشنٹ کی اپنی لائف کے لیے ہیزرڈس ایسے شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ ساری باتیں لینڈ کرتی ہیں بیسیکلی آپریشن کی طرف. ڈائٹ نہیں ہے، پیشنٹ کے اندر خوراک کی طاقت اپنی نہیں ہے، بچے کی طرف اتنی نیوٹریشن نہیں گئی، یا اینڈ پہ وہی کہ ڈائگنوز ہی نہیں ہوا کہ کب تک ویٹ کرنا ہے کب تک نہیں ویٹ کرنا. اکثر اوقات یہ جو ویکس کے حساب سے یا پریگنینسی کا پتہ ہی نہیں ہوتا کب ٹھہری ہے. تو جو ایٹ دی اینڈ پیشنٹ کی ایج، بیبی کی جو ایج ہوتی ہے وہ ایک مستند ڈاکٹر ہی نکال سکتا ہے کہ حمل کی ایکچوئل ایج کتنی ہے. بیبی کے سائز کے اکارڈنگ ایج اور ہوتی ہے، اور جو ایکچوئل اس کی جیسٹیشنل ایج ہوتی ہے وہ اور ہوتی ہے. تو اکثر لوکل ڈاکٹر سے جی ٹائم پورا ہو گیا آپ کا، تو یہ بھی دماغ میں ڈاکٹر حضرات کی طرف سے بھی ڈال دیا جاتا ہے آپ کا تو ٹائم اوپر ہو گیا ہے، تو پیشنٹ بھی وری ہو جاتے ہیں. اگر آپ ایک مستند ڈاکٹر سے چیک کرائیں گے تو یہ، اور ڈاکٹر کا ڈیسیژن کرنا، بہت اچھے ڈاکٹر کا ڈیسیژن کرنا نا بہت سٹارٹنگ سے بہت ضروری ہے. آپ ہمیشہ اس ڈاکٹر کے پاس جائیں جو ایٹ لیسٹ اس معاملے میں فیمس ہو کہ وہ نارمل کا ٹرائل لینے کا، یعنی کہ ان کے بارے میں یہ رواج ہے کہ وہ نارمل کا ٹرائل لیتے ہیں. اکثر ڈاکٹر حضرات، ہمارے گائنیکالوجسٹ بھی ایسے ہیں، سینئر گائنیکالوجسٹ ایسے ہیں جو کہ نارمل کا ٹرائل لینا ہی نہیں چاہتے ہیں. ٹھیک ہے نا، نارمل کا ٹرائل یہ ہے کہ نارمل ڈیلیوری کے لیے ویٹس پین کریں،
پینس کا ویٹ کریں کہ خاص کچھ ڈیز تک ویٹ کریں, پیشنٹ کے بار بار معائنے کریں, ان کے خاص وزٹس ان کو دیں, بے شک فری آف کاسٹ ان کو وزٹس دیں, پھر کچھ ڈیز ان کو اپنے پاس ایڈمٹ کر کے جو پرٹیکولر ریکوائرمنٹ ہوتی ہے نارمل ڈلیوری کی طرف لے کے جانے کی وہ پورا کریں. تو یہ ہر ڈاکٹر اس طرح کی چیزیں نہیں فالو کر رہا ہوتا, کچھ تو بزی روٹین کی وجہ سے اور کچھ رسک نہیں لینا چاہ رہے ہوتے ہیں اپنی پریکٹس کے اوپر. تو آپ شروع سے ہی اپنے علاقے کے جو بھی ایسے ڈاکٹر ہیں جن کے بارے میں یہ والی بات لوگوں میں عام ہے کہ وہ نارمل کا ٹرائل لیتے ہیں یا پھر رسک لے سکتے ہیں, رسک ٹیکنگ ہیں, تو آپ ان کے ساتھ شروع سے اٹیچ رہیں اگر آپ واقعی میں نارمل چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ نہیں کہ آپ نے بیبی کی جان کو خطرے میں ڈال دینا ہے, لیکن تھوڑا بہت رسک لینا چاہیے ڈاکٹر کو. اس کا مطلب ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی ایک ڈاکٹر سیزیرین کا بتا دے تو پہلے آپ کو اس پہ ہی اکتفا نہیں کرنا چاہیے, 2 سے 3 ڈاکٹرز کے پاس وزٹ کرنا چاہیے تاکہ آپ کو پراپر حل پتہ چل سکے کہ آپ نارمل ڈلیوری کی طرف جا رہے ہیں یا سیزیرین کی طرف جا رہے ہیں. بالکل, میں جو آپ کو بتا رہی ہوں نا کہ اکثر ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں کہ بیبی کے ارد گرد پانی ختم ہو گیا ہے. بعض اوقات پیشنٹ بیبی کی پوزیشن ایسی ہوتی ہے کہ وہ کسی ایک کارنر میں پانی گیا ہوتا ہے, کسی ایک کارنر پہ نہیں ہوتا, تو وہ کارنر سارے چیک کرنے ہوتے ہیں. تو اس طرح کے ڈاکٹر سے ایٹ لیسٹ چیک کروائیں جو اس معاملے میں کوالیفائڈ بھی ہو اور مستند ڈاکٹر ہو. ٹھیک ہے, دوسرا یہ کہ رسک ٹیکنگ ہو, 2 باتیں ہو گئی. تیسرا یہی کہ ان کو اتنی سینس بھی ہو کہ ویکس کتنے پورے ہیں. اکثر لوگ وہی کہ دائیوں سے ایل ایچ ویز کو سمجھ ہے, میں یہ نہیں کہتی ہوں کہ ان کا بھی اپنا نالج ہے, لیکن الٹرا ساؤنڈ کے اکارڈنگ کتنا ٹائم بن رہا ہے وہی ٹائم نہیں ہوتا بچے کا. بیبی کی ایج, اس کی بیبی کا اپنا ایک جینیٹک پوٹینشیل ہے نا, ہر بندے کی جس طرح ہائٹ اور ویٹ ایکول نہیں ہے اسی طرح بیبی بھی ہے. 9 منتھ میں جا کے بیبی کا جو اپنا جینیٹک پوٹینشیل ہے اتنا بیبی ہوگا. کوئی بیبی بہت ہیلدی ہوگا, کوئی بیبی اپنی جینیٹک پوٹینشیل کے اکارڈنگ تھوڑا ہوگا. تو آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس کی ایج کتنی ہے. یہ نہ کہ آپ نے پیشنٹ کو وری میں ڈال دینا ہے, نہ ہی خود وری میں ڈال جانا ہے کہ بھی ہائی یہ تو پیشنٹ کا 9واں مہینہ مکمل ہو گیا, یہ تو ایسے ہو گیا. ایٹ ٹائمس پیشنٹ کا بیبی کا ہوتا ہی 8واں مہینہ ہے. ٹھیک ہے, کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ ٹائم اوپر ہو گیا ہوتا ہے, بیبی چھوٹا نظر آ رہا ہوتا ہے, اس کی وجہ سے بیبی کو اندر بھی ایشو ہو جاتا ہے. پھر اس بار جو آپ نے غلط ڈیسیژن لیا تھا اس کا افیکٹ آپ کے اگلے ڈیسیژن پہ جائے گا کہ نہیں جی کل تو مجھ سے ایسے غلطی ہو گئی تھی, میکونیم تھا, بچے نے پخانہ کر دیا تھا, آج میں جلدی ڈلیوری کر دوں. تو یہ ایک آپ کا ایک ڈاکٹر بھی مستند ہونا چاہیے, آپ کی سلیکشن اچھی ہونی چاہیے, اور پھر آپ کی اپنی ڈائٹ اور تھرو اور چیک اپ اچھے ہونے چاہیے. یہ والا. اچھا, آپ ہمیں یہ بتائیں کہ نارمل ڈلیوری یا سی سیکشن میں گھریلو ماحول کس طرح سے میٹر کرتا ہے, گھر کی خواتین کا کیا کردار ہے؟ یہ بہت اچھا کردار ہے. دیکھیے اکثر پیشنٹس جو خود بھی ٹالریٹ کرنے کے باوجود بھی نہیں کرنا چاہ رہی ہوتی ہیں, شاید انہیں لگتا ہے کہ اگر ہم سیزیرین کروا لیں گے تو ہماری جو بعد میں کیئر ہوگی وہ زیادہ ہوگی, نارمل ڈلیوری کے بعد تو پھر وہی ہوگا کہ ہمیں دوسرے دن کھڑے ہو کے کام کرنا پڑے گا. دیکھیے پیشنٹ کی ایک پوری باڈی چینج ہوتی ہے, کہ اس کا اسٹیٹس چینج ہوتا ہے, تو اس کو وہ کیئر چاہیے. ایک چھلے کے ٹائم میں پورے کے مہینے میں اس کو ایک الگ سے کیئر, اس کو الگ سے ڈائٹ, اس کو آئسولیشن, سارا کچھ وہ چاہیے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم اگر سوسائٹی میں ایسے ہوتا ہے, نندیں بہنیں گھر پہ باقی لوگ, کوئی ایسا ہوتا ہے جو کیئر کر رہا ہوتا ہے, اور آپریٹ ہو جائے تو زیادہ کیئر ملتی ہے. تو تھوڑا سا یہ بھی پیشنٹ کے مائنڈ میں, بیک آف مائنڈ میں ایسا ہوتا ہے کہ شاید میں اگر بالکل ہی ٹالریٹ نہ کرواؤں. اکثر لڑکیاں جا کے الیکٹیو سیزیرین کروا لیتی ہیں. آج کل تو رواج بھی ہے کہ بھی ہم جاتے ہیں الیکٹیو کروا کے آ جاتے ہیں. کچھ کاسمیٹک ریزنس کی وجہ سے بھی کروا لیتے ہیں, اور کچھ اٹینشن کی وجہ سے بھی, کہ شاید ہمارا آپریشن ہوگا تو ہمیں وہ کیئر مل جائے گی جو نارمل ڈلیوری پہ ہمیں نہ مل سکے. تو اس میں ہمیں یہ سمجھنا ہوگا ہر کسی کو, اسپیشلی فیمیلز کو, جو گھر پہ ساس ہے, نند ہے, دیورانی ہے, جٹھانی, ایک دوسرے کی کیئر کریں, پریگنینسی میں کیئر کریں, تاکہ ان کا جو مشکل ٹائم ہے اس میں وہ ڈیسیژن آپ کے کسی بیہیویئر کی وجہ سے چینج نہ ہو. ٹھیک ہے, اور اسپیشلی پرٹیکولرلی اس میں ہسبینڈ کا بڑا رول ہے. اگر آپ اپنی وائف کو ہر طرح سے کیئر کرنے کو یقین دہانی کرائیں گے تو وہ صرف غلط فیصلہ اپنا نہیں لے کے جائیں گے کہ ڈاکٹر کو جا کے آتے ہیں پیشنٹ ہمارے پاس کہ آپ اس پہ لکھ دیں کہ ہمارا تو آپریشن ہوگا, اور آپ اس پہ لکھ دیں ہمیں تو ریسٹ کی ضرورت ہے, 2 لائنیں لکھ کے دے دیں. آپ اس پہ لکھ دیں کہ ہمیں تو بیڈ سے نہیں اٹھنا چاہیے. کیسے لکھ کے دے دیں جو پیشنٹ کے لیے چاہیے بھی نہیں, اور ہمیں اکثر لکھنا پڑتا ہے پیشنٹ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے بھی, تو بہت غلط ہو جاتا ہے. تو کیا ان کے ہسبینڈ خود سے ایسے یقین دہانی نہیں دلا سکتے ان کو کہ ان کی کیئر بغیر لکھے بھی ہو سکتی ہے, کہ صرف ایک ڈاکٹر کی لائن لکھنے کے اوپر ہی ان کی کیئر ہوگی؟ تو ڈاکٹر فریہ, آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آخر ہم اپنی سوسائٹی کا مائنڈ سیٹ کیسے چینج کر سکتے ہیں, ان کو کیسے بتائیں کہ نارمل ڈلیوری بچوں کی مینٹل ہیلتھ کے لیے, ان کی گٹ کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے. بالکل بالکل. اور ہماری جو ساسیں ہیں, ہماری امی ہیں, وہ کس طرح سے ایک رول پلے کر سکتے ہیں اس سلسلے میں کہ ہم نارمل ڈلیوری کی طرف جائیں, نہ کہ سیزیرین کو ہم اچھا اس میں نا تھوڑا ایک تو یہ کیئر والی بات بھی ہے, اور کچھ یہ بھی میں نے دیکھا آج کل کی جو پرانی خواتین ہیں نا, جیسے اکثر آئیں گی ہاسپٹلس میں, تو اکثر پرانی خواتین خود بھی ڈر جاتی ہیں. پتہ نہیں ان کے اندر کون سے ڈر ہوتے ہیں, کوئی ایسا واقعہ ارد گرد ہوا ہوتا ہے, نہیں جی ڈاکٹر صاحب ہماری بہو کو آپریشن کر دیں.
تو میں اکثر انہیں کہتی ہوں کہ آنٹی آپ نے دردیں 2 دن لی تھیں, آپ نے ایک گھنٹے میں آتی ڈلیوری ہو گئی تھی. نہیں ساڑی تے ہفتہ درداں لگیاں سی. بھی اب اپنے اس کو بھی سنبھالو, اس کو بھی اس چیز کا حوصلہ دو نا کہ نارمل ڈلیوری کی دردیں ایسے ہوتی ہیں. تو میں ان کو خود عورتوں کو کہتی ہوں کہ ہم سے زیادہ ٹرین تو آپ خود ہیں, آپ نے 6 بچے پیدا کیے ہوئے ہیں, تو آپ وہ والا اپنا تجربہ اس کو بتائیں. اور آج نہیں, اس کو پہلے دن سے بتانا شروع ہو جائیں کہ اس کے مینٹلی پہلے ہی پریپیئر کریں کہ یہ دردیں ایسے لینی ہے, ایسے کرنا ہے, اینڈ پہ ایسے کرنا ہے. پھر کچھ پرٹیکولرلی ایکسرسائزز بھی ہیں جو ہم پیشنٹ کو 9ویں مہینے کے شروع سے بتانا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ ایکسرسائز آپ نے کرنی ہے. ٹھیک ہے, وہ کچھ کیٹیگریز ہوتی ہیں. اگر پیشنٹ میں کوئی کانٹرا انڈیکیشن نہیں ہے, سیزیرین کی طرف نہیں جانی بات, تو ہم ان کو بالکل نارمل کی ایکسرسائزز گائڈ کر کے بھیجتے ہیں. اور پھر ساتھ ساتھ ساس بہو, یہ جو بڑی عورتیں ہیں جنہوں نے 10 بچے بھی پیدا کیے ہوئے ہیں, اور ہر گھر میں آج کل ابھی تک تو وہی جنریشن چل رہی ہے, ہماری ساس وہی جنریشن ہے جنہوں نے 10 بچے پیدا کیے ہوئے ہیں, تو وہ اپنے بہو یا بیٹیوں کو لے کے اکثر سینٹی بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہیں کہ نہیں جی ان کا تو آپریشن نہیں کر دیں, اس سے نہیں برداشت ہونا. تو اچھا ڈاکٹر فریہ, آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جو خواتین پریگننٹ ہوتی ہیں تو گھر کی بڑیاں ان کو دیسی گھی کا استعمال زیادہ کرواتی ہیں, تو آپ یہ بتائیں کہ دیسی گھی کا کیا ایفیکٹ ہے, نارمل ڈلیوری ہو یا سیزیرین ہو, کیا کوئی بینیفیشیل ہوتا ہے؟ نارمل وہ سوچتی ہیں کہ نارمل ڈلیوری کے لیے دیسی گھی بہت اچھا کسی ہے. بھی چیز کا دیکھیں ڈائٹ کا ایز اے ہول آپ کی پوری باڈی کی ہیلتھ پہ ایفیکٹ ہے. ٹھیک ہے, ڈائریکٹ اس طرح تو نہیں کہ دیسی گھی میں سے سلپ ہو کے بچہ باہر آ جائے گا, جو کہ کنسیپٹ سمجھا جاتا ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. اس طرح سے یوز کرتے ہیں کہ ایک گلاس میں 1 سے 2 چمچ دیسی گھی ڈال کے دے دیتے. تو آپ یہ بتائیں کہ کیا گلاس میں ڈال کے لیں گے وہ جا کے آپ کے برتنوں کے اوپر جیسے چیز تری چپک جاتی ہے نا, وہ آپ کی آنت کے اوپر ایسے ہی چپکے گی. ٹھیک ہے, آپ کی یا تو آنتوں پہ چپکے گی یا آپ کی خون کی نالیوں میں چپک جائے گی. یوٹرس پہ نہیں چپکے گی. وہ جس طرح وہ برتن کے اوپر تری چپکتی ہے اور اس کو پتہ کتنی مشکل سے اتارنا پڑتا ہے, تو وہ برتنوں میں اور پھر وہ شنک میں چلا جاتا ہے سارا کچھ, تو اسی طرح سے یہ آپ کی آنت اور ساری ان چیزوں کو ڈسٹرب کرے گی. دیسی گھی لینا منع نہیں ہے, آپ لیں, روٹین میں اپنے ڈائٹ کا حصہ بنائیں, گھر کا نکلا ہوا دیسی گھی استعمال کریں. ایز اے ہول آپ کی ہیلتھ امپروو ہوگی, مسلس کی اسٹرینتھ امپروو ہوگی. صرف دیسی گھی نہیں, اور بہت کچھ ہے سارے, وہ تو پھر ڈائٹ پہ علیحدہ ٹاپک بن جاتا ہے, وہ تو بہت لمبی ویڈیو ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں ہم نے ایز اے ہول ڈائٹ کا خیال رکھنا ہے, نہ کہ دیسی گھی کا 1 چمچ جو آپ کے سلپ کر کے بیبی کو نکالے گا, ایسا کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ الٹا بیبی کے لیے سائیڈ افیکٹ کر سکتا ہے. امید ہے کہ آپ سب کو ڈاکٹر فریہ کی اس سیشن سے بہت زیادہ اویئرنیس ملی ہوگی. نیکسٹ سیشن کے لیے ریڈی رہیں.